کرت کر رہی تھی یہ وضاحت کہ اللہ ہی کی رہے گی اب بادشاہت۔ اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں جن کا آج لیکچر ہے وہ پاک سرزمین پارٹی کے نیشنل کونسل کے رکن اور پاک سرزمین پارٹی سندھ کونسل کے جنرل سیکرٹری ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پہلے دن سے پاک سرزمین پارٹی کا حصہ رہے، تو آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت دوں گا مقبول ابڑو بھائی کو کہ وہ آئیں اور اپنے لیکچر کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے قائد محترم سید مصطفیٰ کمال بھائی، ہمارے قابل احترام بہادر بڑے بھائی انیس احمد قائم خانی صاحب، محترم اشفاق احمد منگی صاحب، اور نیشنل اور CAC کے ڈسٹرکٹ ٹاؤن UCs اور سارے شعبہ جات، میری مائیں بہنیں، السلام علیکم۔ اصل میں گزارش یہ ہے، یہ جو آنر ہے، یہ جو عزت ہے، یہ PSP کا ہی کمال ہے کہ میرے جیسا ایک ادنا سا کارکن ٹائپ بندہ، مڈل کلاس کا بندہ، اس کو اتنی عزت کہ آج آپ دوستوں سے مخاطب ہو رہا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ کافی سارے لیکچر ہم نے سنے، سیکھے، مصطفیٰ بھائی سے سیکھا، انیل بھائی سے بہت ساری چیزیں سیکھی۔ میں تو کئی مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو یہ لائف ہے، جو سیاسی لائف ہے، 20 سال 30 سال 25 سال، ہم نے ککھ بھی نہیں سیکھا تھا جو ہم نے ان پونے 4 سال میں جو میں نے سیکھا ہے، وہ پوری لائف میں ہم نے نہیں سیکھا کہ بھئی سیاست کیسے ہوتی ہے، اور سیاست کیسے ہوتی ہے، تنظیم سازی کیسے ہوتی ہے، اور یہ کمیٹیاں کیسے بنائی جاتی ہیں، یہ اپنی تنظیمی ڈھانچے کو کتنا اوپر لے جایا جاتا ہے، یہ ہم نے ان قائدین سے سیکھا۔ میں تھوڑا سا ایک کارکن پہ جو ہے وہ روشنی ڈالوں گا کہ کارکن کو کیسا ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نے ان بڑوں سے جو سیکھا ہے وہ تھوڑا شیئر کروں گا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے اور آپ دوستوں کو بتانا چاہوں گا۔ سیاسی کارکن کا جو میں نے ان اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ سیاسی کارکن کا مطلب ہے کہ سیاسی کارکن، کار کہتے ہیں کام کو، کن یعنی کرنے والے کو۔ سیاسی کارکن کیسا ہونا چاہیے، یعنی سیاسی کام کرنے والا۔ ہم سارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم سیاسی کارکن ہیں، یعنی سیاسی کام کرنے والے۔ سیاسی کارکن کو کیسا ہونا چاہیے میری نظر میں، جو میں نے ان بڑوں سے سیکھا، میری نظر میں کیسا ہونا چاہیے؟ بھائی ایک تو اس کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، مثال کے طور پہ بھائی اس کے ناخن کٹے ہونے چاہیے، برش کیا ہونا چاہیے، اس کا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کا جو ہے جوتا جو ہے وہ پالش ہوا ہونا چاہیے، وہ اگر دور سے آئے تو وہ لگے کہ سیاسی کارکن ہے، لیکن خصوصاً PSP کا کارکن ہے، بھائی زبردست قسم کا آ رہا ہے، یہ اس کو ہونا چاہیے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، وہ صاف ستھرا بھی ہے، نہایا ہوا ہے، اس کے کپڑے زبردست ہیں، اس کے جوتے زبردست ہیں، اس کو برش کیا ہوا ہے، اس کی باڈی لینگویج زبردست ہے، لیکن جیسے ہی وہ میرے پاس آیا اور اس کا ملنا جو ہے، اس کا جو ملنا ہے، اس کے ملنے کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ خراب ہے، وہ آپ کو جو ہے معذرت کے ساتھ گنڈوں کی طرح مل رہا ہے، چودھریوں کی طرح مل رہا ہے، وڈیرے کی طرح مل رہا ہے، تو وہ اس کا جو لباس ہے، وہ اس کی جو کیٹیگری ہے، پرسنالٹی ہے، وہ ڈم ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ اس کا لباس بھی خوبصورت ہے، اس کی پرسنالٹی بھی خوبصورت ہے، لائک PSP کارکن، لیکن اگر اس کا ملنا بڑا خوبصورت ہے، وہ بڑے عاجزی سے، انکساری سے، محبت سے، احترام سے مل رہا ہے، تو اس کی شخصیت میں 4 چاند بڑھ جائیں گے کہ بندہ بھائی صاف ستھرا بھی ہے، زبردست ہے، اس کی پرسنالٹی زبردست ہے،
اور لگ رہا ہے کہ یہ پی ایس پی کا کارکن ہے، لیکن اس کا جو ملنا ہے وہ تو انتہائی اس سے بھی زیادہ زبردست ہے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت ملنا ہے۔ اس کی ملنساری اپنے بڑوں سے، اپنے قائدین سے، اور پھر اپنے ساتھیوں سے، اپنے ارد گرد کے ساتھیوں سے، یو سی لیول، یونٹ لیول، محلہ لیول کی جو اس کی ٹیم ہے، اس سے ملنا اس کا زبردست ہے۔ اچھا بھائی، اب ملنا بھی خوبصورت ہے، اس کی جو ہے وہ کپڑے بھی زبردست ہیں، اس کے بوٹ، جوتے، اس کی ساری چال چلن ٹھیک ہے، ملنا بھی ٹھیک ہے، لیکن جب وہ گفتگو کر رہا ہے تو وہ معذرت کے ساتھ ابا ڈبا جبا کر رہا ہے، اور اس کی جو گفتگو ہے وہ ابے تبے ہے، ابے کیا، لیکن اگر اس کی گفتگو بھی شائستہ ہے، اس کی گفتگو بھی زبردست ہے کہ بھائی وہ اپنے بڑوں سے بڑی عاجزی سے مل رہا ہے، اپنے چھوٹوں سے جو ہے وہ شفقت سے مل رہا ہے، اپنے نیچے والے کارکنان سے بیٹے، بھائی اور دوستوں کی طرح سے گفتگو کر رہا ہے، پھر تو بھائی کوئی اور ہی بات ہو گئی۔ بھائی اس کا لباس بھی زبردست، اس کا ملنے کا انداز بھی زبردست، اس کی گفتگو بھی زبردست۔ اچھا، اس کی گفتگو بھی زبردست، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جا کے جو ہے میرے قائدین کی یہ لیکچر، میرے قائدین کی جو محنت ہے، جو انیس بھائی، مصطفیٰ بھائی جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں کہ بھائی ہم میں چینجنگ ہونی چاہیے، ہم بندے جوڑ رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ بندوں کو بنا رہے ہیں، تو بات یہ ہوئی کہ اس کا لباس، اس کا پہناوا، اس کا ملنا، اس کی گفتگو، یہ ساری چیزیں جب اس ایک کارکن میں آ جاتی ہیں، اکثر ہے یہ ساری چیزیں جب مل کے ایک کارکن میں سما جاتی ہیں تو پھر تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ اگر اس کے کپڑے بھی ٹھیک ہیں، اس کا جو ہے وہ چال چلن بھی ٹھیک ہے، اس کا ملنا بھی ٹھیک ہے، اس کی گفتگو بھی زبردست ہے، پھر ہم سمجھیں گے، میرے قائدین سمجھیں گے، میرا قائد مصطفیٰ کمال سمجھے گا، میرا انیس بھائی سمجھے گا کہ یار بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے آرگنائزیشن بنا دی، ہماری آرگنائزیشن الحمدللہ جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ زبردست ہو گئی، لیکن ہم اپنے کارکنان میں نہ لباس ان کا ٹھیک کر سکے، نہ ان کی گفتگو ٹھیک کر سکے، نہ ان کا ملنا ٹھیک کر سکے، تو پھر تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب عرض یہ ہے کہ جیسے آپ یہ سمجھتے تھے کہ آج سے 4-5 سال پہلے جو ہے ہم دور سے دیکھتے تھے، کیونکہ ہم تو ایم کیو میں نہیں ہوا کرتے تھے، دور سے دیکھتے تھے کہ بھائی منہ میں جو ہے وہ معذرت کے ساتھ پان ہوا ہے، وہ اور جو ہے پینٹ کہیں سے ڈھیلی ہے، پھٹی ہوئی ہے، ہاتھ میں پسٹل ہے، تو ہم دور سے سمجھ جاتے تھے کہ بھائی یہ ایم کیو ایم کا جو ہے کارکن ہوگا۔ کیوں ہمارے کافی دوست رہے ہوں گے معذرت کے ساتھ، ان میں یہ جو چینجنگ آئی ہے وہ مصطفیٰ بھائی کی وجہ سے آئی ہے، وہ انیس بھائی کی وجہ سے آئی ہے۔ جہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ دوست، میرا ایمان ہے کہ ان دوستوں میں بالکل چینجنگ آئی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک اچھا کارکن صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، اس کا ملنے کا انداز زبردست ہونا چاہیے، اس کی گفتگو زبردست ہونی چاہیے۔ اب ایک اور چیز آ جاتی ہے، اچھا بھی ملنے کا انداز بھی ٹھیک ہے، اس کے کپڑے بھی ٹھیک ہے، اس کی گفتگو بھی ٹھیک ہے، بڑوں سے ملنا بھی ٹھیک ہے، اور چھوٹوں سے ملنا جو ہے وہ زبردست ہے، وہ محبت سے، انکساری سے، پیار سے مل رہا ہے، لیکن جب ایک کھانے کا ٹائم آتا ہے، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا کئی ایسی جماعتیں، جب کھانے کا ٹائم آتا ہے تو کیک جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ گیا، جو بریانی ہے وہ کوئی ہاتھوں سے اٹھا رہا ہے، کوئی چمچ سے اٹھا رہا ہے، کوئی پلیٹ سے اٹھا رہا ہے، تو کم سے کم الحمدللہ ہمارے کارکنان میں ایسا نہیں ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب ہم کھائیں، جب ہم لوگ کھانا کھائیں تو اچھے انسان اور اچھے کارکن کی یہ پہچان ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں نے جب بھی کھانا کھایا ہوگا، کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں، اگر وہ چاول کھا رہے ہیں، اگر وہ بریانی کھا رہے ہیں، تو بوٹیاں جب آتی ہیں تو وہ دوسرے دوست کی طرف کرتا ہے، ایسے کئی ملے ہوں گے آپ لوگوں کو۔ اچھا، جو دوسرا جو ہے وہ شرم کے مارے اس کی طرف کر رہا ہے،
تو یہ بھی اچھے انسان کی پہچان ہوتی ہے, اچھے کارکن کی پہچان ہوتی ہے کہ بھائی کھانا بٹ رہا ہے, وہ جلسے میں بٹ رہا ہے کھانا, وہ ہمارے پاکستان ہاؤس میں کھانا بٹ رہا ہے, وہ عزت سے, احترام سے, بڑے طریقے سے جو ہے وہ کھا رہا ہے. تو یہ بھی ایک اچھے انسان اور اچھے کارکن کی نشانی ہے اور ہونی چاہیے, اور ہمارے یہاں ہے الحمدللہ. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سیاسی کارکن کی جو عظمت ہے وہ ایک بہت بڑی عظمت ہے, اچھے سیاسی کارکن کی. میں آپ دوستوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جس محلے میں رہتے ہیں, جس محلے میں میں رہتا ہوں, جس محلے میں آپ لوگ رہتے ہیں, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, سمجھا ہوگا کہ اگر محلے میں پھڈا ہو جائے, محلے میں کوئی جھگڑا فساد ہو جائے, آپ لوگوں نے, اچھا میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ محلے کی جو ایک عظیم بڑی مسجد ہوتی ہے, ایک بہت بڑی مسجد ہوتی ہے, اگر کوئی پھڈا ہو جائے, فساد ہو جائے, پولیس لے جائے, تو کوئی وہ متاثر بندہ, کبھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ محلے کے پیشمام کے پاس گیا ہو کہ مولوی صاحب میرے بیٹے کو پولیس لے کے گئی ہے, مولوی صاحب ہمارا جھگڑا ہوا ہے, آپ ہمارا صلح کراؤ, مولوی صاحب ہمارے ہاں جو ہے مسئلے مسائل ہیں آپ حل کرو. لیکن وہ گھوم پھر کے, وہ متاثرہ شخص, وہ متاثرہ فیملی گھوم پھر کے وہ کسی نہ کسی سیاسی آفس میں آتے ہیں, سیاسی گھر میں آتے ہیں, سیاسی بیٹھک میں آتے ہیں, سیاسی اتاق میں آتے ہیں کہ جناب والا ہمارا پھڈا ہو گیا ہے, آپ اس جماعت کے یوسی کے صدر ہو, آپ اس جماعت کے ٹاؤن کے صدر ہو, آپ اس جماعت کے مرکزی عہدیدار ہو, آپ اس جماعت کے کارکن ہو, آپ مہربانی کر کے ہم میں صلح صفائی کروائیں, آپ مہربانی کر کے تھانے کا ہمارا مسئلہ حل کریں, آپ مہربانی کر کے ہمارے رینجر کا مسئلہ بڑوں سے حل کرائیں. یعنی ثابت یہ ہوا کہ سیاسی کارکن, سیاسی انسان وہ بڑی عظمت والا ہے. یعنی میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی محلے میں, کسی بھی علاقے میں, کسی کالونی, کسی بازار میں پھڈا ہوگا تو وہی سیاسی سماجی لوگ ہی حل کریں گے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت احترام سیاسی لوگوں کو دیا ہے, سیاسی کارکنوں کو دیا ہے, لیکن وہ ایسے ہونے چاہیے جیسے پی ایس پی کے کارکنان ہوتے ہیں, جیسے میں گزارش کر رہا ہوں. اگر اللہ نہ کرے کہ ہمارے کارکنان, ہمارے پی ایس پی کے کارکنان, ہمارے پی ایس پی کے کارکنان پہلے والی جماعتوں کی طرح ہوں گے, پہلے والی جماعت کی طرح ہوں گے, پسٹل ہاتھ میں ہوگا اور وہ دندناتے پھریں گے, پسٹل ہاتھ میں ہوگا جی سندھ والوں کی طرح وہ بتے لیتے پھریں گے, پسٹل ہاتھ میں ہوگا وہ جو ہماری پہلی جماعت اس کی طرح جو ہے وہ لوگوں کو مارتے پھریں گے. تو وہ یہاں آ کے جو ہے وہ ہمارے سیاسی جو ایک اچھا روپ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہونا چاہیے. یہاں آ کے ہمارے سیاسی کارکنان, یہاں آ کے ہمارے جو سیاسی دوسرے دوست ہوتے ہیں, دوسری پارٹیوں کے ہوتے ہیں, اور بشمول پی ایس پی کے, یہاں آ کے ہمارا چہرہ, ہمارا رخ, ہماری شکل خراب ہوتی ہے. تو عرض یہ ہے کہ مجھے پتا ہے ارلی سب ہم لوگ شروع سے آئے ہیں, مجھے پتا ہے کہ یہ جو ہم لوگوں میں ڈسپلن ہے, یہ جو ہم لوگوں میں صفائی ستھرائی ہے, یہ جو ہم لوگوں میں زبردست قسم کا جو ہے ماحول بنا ہوا ہے, یہ پی ایس پی کی جو ہے نصیحت ہے, یہ پی ایس پی کا کردار ہے, یہ مصطفیٰ بھائی کا کردار ہے, یہ انیس بھائی کا کردار ہے. یار میں آپ کو بتاؤں ہم لوگوں میں چینج آ گئی. میں ایمان اللہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں میں چینج آ گئی. میں یہ نبیدات بھائی والے بیٹھے ہوئے, ہم یو سی سے آئے بھائی, ہماری لیول نہیں ہے, ہمیں اس مقام پہ میں آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں, ہماری لیول نہیں ہے, یہ ہمارے قائدین کا کمال ہے بھائی, یہ ہماری بالکل لیول نہیں ہے. ہمیں ان بڑوں نے پالش کیا ہے, جب ہمیں ان بڑوں نے پالش کیا, جب ہم ان بڑوں سے سیکھیں, جب ہم اپنے قائد سے سیکھیں, جب ہم اپنے انیل بھائی سے سیکھیں, تو ہمارا فرض ہے, یہ ہم پہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے سے چھوٹے یا اپنے سے بڑے
یا اپنے کارکنان یا اپنے دوست، اب سب ہماری فیملی ہیں، جیسے مصطفیٰ بھائی کہتا ہے ہم سب فیملی ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی فیملیوں کو، یہ آپ ہماری فیملی ہے، آپ ہماری بازو ہے، آپ ہماری جان ہے، آپ ہماری زندگی ہیں، آپ لوگوں کے سوا ہم کچھ نہیں، آپ لوگوں کے سوا پارٹی کچھ نہیں ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ یہ جو اچھی چیزیں جو ہے ہم نے سیکھی ہیں وہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں. اور میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا جتنے بھی ہمارے یہاں عہدیداران بیٹھے ہوئے ہیں، ڈسٹرکٹ کے ہوں، ٹاؤن کے ہوں، ڈویژن کے ہوں، یا اس سے زیادہ مرکزی لیول کے دوست ہوں، جیسے مصطفیٰ بھائی کہتا ہے کہ بھائی اپنی جگہ کا ایک بندہ ڈھونڈو. جس عہدے پہ آج میں ہوں، میرا ایمان ہے، میرے بڑوں کی نصیحت ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسا بندہ ڈھونڈوں جو میری جگہ بیٹھے، لیکن معذرت کے ساتھ کچھ دوست جو ہے ایسا کرتے نہیں ہیں. یہ پچھلے سال یا 6-8 مہینے ہو گئے، یا پچھلے سال انیس بھائی نے ایک پروگرام رکھا تھا وہاں ایک گراؤنڈ میں انٹرویوز کا، شاید سینٹرل تھا یا ایسٹ تھا، تو وہاں پر جو ہے آفاق بھائی، میں اور کچھ دوست میرے ساتھ ہیں، ہم انٹرویو کر رہے تھے. وہاں ایک دو دوست آئے جن کی میں نے تعلیم پوچھی تو وہ BA گریجویٹ MA تھے، اور ان کی گفتگو سے آپ یقین کریں، ان کی گفتگو سے ایسا لگ رہا تھا یار یہ لیڈر ٹائپ لڑکا ہے، یہ اس کی بالکل ہی. ہم نے 15 منٹ جو ہے وہ آفاق بھائی ہم نے اس سے پوچھا، میں نے اس سے کچھ جو ہے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بات کرنے کی کوشش کی، بڑی اس کا بایو ڈیٹا پوچھا. وہ اتنا ذہین اور اتنا زبردست لڑکا تھا. میں نے کہا بیٹا آپ کو جو ہے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کہہ رہا میں شروع سے ہی ہوں PSP میں. میں نے کہا شروع سے کیا تھے؟ کہہ رہا UC کا ممبر. میں نے کہا اب کس کے لیے؟ کہہ رہا اب بھی UC کا ممبر. میں نے آپ جیسے لڑکا جو ہے، آپ جیسے بچے جو، میں نے کہا کوئی کیس ویس؟ کہہ رہا بھجن نہیں کوئی میرے پہ کیس، نہ کوئی چیز، نہ کسی میں جماعت میں رہا ہوں. میں نے کہا جب آپ کے اوپر کیس بھی نہیں ہے نا، آپ نے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل زبردست قسم کے، آپ کی گفتگو، آپ کی یہ جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی نا کہ اس طرح کارکن ہونا چاہیے، یقین کریں کہ یہ ساری چیزیں اس میں سمائی ہوئی تھی. اور کہہ رہا 4 سال میں UC کا جو ہے وہ ممبر ہوں اور اس میں بھی خوش ہوں. تو میں نے ڈسکس کی آفاق بھائی سے، میں نے کہا ایسے نوجوانوں کو، پڑھے لکھے نوجوانوں کو اوپر آنا چاہیے، یہ PSP کا اچھا چہرہ ہے، اچھا چہرہ بنیں گے. تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ دوستوں کو کہ جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، آپ کے UCO میں ٹیلنٹ ہے، آپ کے ٹاؤن میں ٹیلنٹ ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے، آپ اس سے خوش ہے نہیں ہے، لیکن وہ پارٹی کی بھلائی کی خاطر، مصطفیٰ بھائی کی ٹیم کی بھلائی کی خاطر، اپنی بھلائی کی خاطر، اپنے عوام کی بھلائی کی خاطر، اس پاکستان سندھ اور کراچی کی بھلائی کی خاطر ایسے دوستوں کو جو ہے پروموٹ کریں. بالکل یہ نہ کہیں کہ یہ کل کو جو میرے نیچے ہے کل کو میرے اوپر ہو جائے. یہ ہوتا ہے اپنے اندر ہوتا ہے. یہ انسانی نیچر ہے. یہ انسانی نیچر ہے کہ بھئی یہ پڑھا لکھا تو ہے، بڑا خوبصورت بھی ہے، بڑی ٹیلنٹڈ باتیں کرتا ہے، لیکن یہ 3 سال میرے نیچے رہا، اس کی سفارش میں کیوں کروں گے یہ میرے اوپر آ جائے؟ ہوتی ہے. یہ انسانی نیچر ہے، یہ انسانی نیچر ہے کہ اس طرح نہیں کرتا. لیکن خدا را جس ٹیم کے ہم حصے دار ہیں، جس ٹیم کے ہم حصہ ہیں، جس فیملی کا ہم حصہ ہیں، جو ہمارا قائد ہے، جس سے ہم نے سیکھا ہے، اسی کی باتوں کو دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے ایسے دوستوں کو پروموٹ کرو. میرا ایمان ہے کہ جو میرے نیچے جو ہے کام کرے، میں بلکہ مثال دوں گا. میں انیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، میرے رہبر ہیں. یہ جعفر الحسن بھائی میرے نیچے کام کرتا تھا. یہ شبیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے کام کرتا تھا. لیکن ہم ڈسکس کرتے تھے کہ بھائی عمر میں بھی بڑا ہے، تجربے میں بھی بڑا ہے. یہ آپ حلفیہ کہتا ہوں، یہ میں بڑوں کے سامنے کہتا ہوں. میں نے کہا یار یہ اس کو ہمارے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ 60-65 سال کا بندہ ہے، انٹلیکچوئل پڑھا لکھا ہے،
یا یہ اپنا ہمایوں عثمان بھائی ہیں، وہ عہدے میں نیچے کام کرتے تھے، لیکن ہم کہتے تھے نہیں یار یہ اچھے لوگ ہیں، ان کو ہمارے اوپر ہونا چاہیے، یہ ہمیں لیڈ کریں. تو میں یہی آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اچھے دوستوں کی جو ہے بالکل جائز جگہ جو اس کی ہونی چاہیے، اس کے لیے جو ہے آپ لوگوں کو کام کرنا چاہیے، اس کے لیے بالکل بڑھ چڑھ کے کام کرنا چاہیے، بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. یہی ایمان ہونا چاہیے. اس میں خدا بھی راضی ہوتا ہے، پارٹی لیڈران بھی راضی ہوتے ہیں، اور ہماری پارٹی بھی پروموٹ ہوگی، ہماری پارٹی بھی اوپر سے اوپر چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو آگے بڑھتے ہوئے میں کافی چیزیں لکھ کے آیا ہوں، لیکن میں وہ پڑھ ہی نہیں رہا ہوں، بس وہ آپ دوستوں کی محبت میں جو ہے وہ میرے جو ذہن میں آ رہا ہے وہ کہتا جا رہا ہوں. اچھا، گزارش یہ ہے کہ کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ میری پارٹی اور میرے بڑوں نے عزت دی، اتنا احترام دیا کہ مجھے لیکچر کے لیے کھڑا کر دیا، اور میں نے کافی ٹائم لیا. ابھی میں تھوڑا سا یہ تو ایک نصیحت تھی، ایک سمجھانا تھا جو ہم نے سیکھا ہے، وہ آپ دوستوں کو منتقل کرنا تھا. ابھی میں اپنی ذاتی لائف پہ جو ہے وہ 2-4 منٹ لوں گا، ذاتی لائف پہ، کہ پی ایس پی میں آنے کے بعد جو ہے وہ میری طبیعت میں اور میری حیثیت میں کیا فرق پڑا ہے وہ تھوڑا شیئر کرنا چاہوں گا آپ دوستوں سے. دیکھو بھائیو، کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم لوگ، ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت ساری برادریاں ہیں، ہماری برادری بڑی ہے، لیکن بذات خود میں ایک مڈل کلاس کا بندہ ہوں. پی ایس پی میں آنے سے پہلے جب میں گاؤں جاتا تھا تو شاید عزیز و اقارب، میں یہ سچی بات کر رہا ہوں آپ دوستوں سے، ایمان اللہ، عزیز و اقارب ہم لوگوں میں ایک سندھی میں کہتے ہیں مانی جھلتے ہیں، یعنی بھائی کھانا کھاؤ. تو پی ایس پی میں آنے سے پہلے اگر ہمیں گاؤں دیہات شہروں میں اگر 5 دوست ہماری دعوتیں کرتے تھے، اگر ہم 15 دن رہے تو 5 دوست ہماری دعوتیں کرتے، ادا ہمارا کھانا کھاؤ بھائی، ہمارا کھانا کھاؤ بھائی، ہمارا کھانا کھاؤ. اور جب ہم بڑے بڑے بنگلوں پہ جاتے تھے، ماہر صاحبان سے میری دوستی ہے، وہاں جتوئی ہیں، یہ آغا سراج فلاں فلاں والے، جب ان کے پاس ہم جاتے تھے تو یقین کریں کہ ہم کیا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم ان کو تھوڑا سا جب ہم ملتے تھے تو تھوڑا سا 2-4 فٹ جھک کے جس کو پاؤں پڑنا کہتے ہیں، جھک کے ملتے تھے. سردار صاحب السلام علیکم، بہتار السلام علیکم، ایم این اے صاحب السلام علیکم، منسٹر صاحب السلام علیکم. تو وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے وہ ہاتھ دیتے ہیں، بابا خوش خیر فلاں ٹھیک مٹی. یہ پی ایس پی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. یعنی ہر بنگلہ گھومتے تھے، کوئی سائیں وڈیرا راضی ہو جائے، شاید کوئی پیان ویان کی کوئی کلارک کی ڈیوٹی دے دے کسی بچے بھائی کو، تو یہ چیز تھی، عزت احترام کرتے تھے. لیکن کب کرتے تھے؟ جب ہم ان کو تھوڑا سا جھک کے ملتے تھے. فرض کریں کہ اگر بلکہ میرے انیل بھائی کو یاد ہوگا، میں نے وہاں لاڑکانہ کے جلسے میں بھی علل اعلانی کہا تھا کہ جس دن ہم ان کو یوں سیدھا ہاتھ ملا کے ملیں گے، سیدھا ہاتھ، تو وہ کہیں گے بابا ہمارا جو پیٹ بھر گیا، یعنی بندے کا پیٹ بھر گیا بھائی، اب پاؤں نہیں پڑ رہا، اب یہ سیدھا ہاتھ ملا رہا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب سے ہم نے پی ایس پی جوائن کیے اور ہمارے قائد کا ہمارے سر کے اوپر سایہ ہے، انیس بھائی جیسے رہبر کا سایہ ہے، ایسے جو بڑے بڑے ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اشفاق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، شبیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا سایہ ہے، ان کا ساتھ ہے. اب ہم ان سے سیدھا ہاتھ ملاتے ہیں، اب ہم ان کے پاؤں نہیں پڑتے، اب ہم ان کو سیدھا ہاتھ ملاتے ہیں، اب ہم ان کے پاؤں نہیں پڑتے. اور تھوڑا سا توجہ چاہوں گا کہ جو 5 دعوتیں ہوا کرتی تھی 15-20 دن میں، وہ اب 25 دعوتیں ہو گئی ہیں. صبح کا کھانا ایک کے پاس، دوپہر کا کھانا ایک کے پاس، رات کا کھانا ایک کے پاس. اب وہ جو وڈیرے سردار چودھری جو تھے، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، اب وہ ان کو ہم سیدھا ہاتھ ملاتے بھی گلے لگاتے ہیں، اب ان کو ہم ٹیڑھا ہاتھ ملاتے بھی تو گلے لگاتے ہیں. یہ پی ایس پی میں آنے کے بعد اتنی عزت، اتنا احترام ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں اتنی عزت ملے گی. یہ سب کمال میرے کمال بھائی کا ہے، یہ سب کمال میرے کمال بھائی کا ہے. یہ کمال
کمال یہ ہے کہ ہمارے جیسے بندے جب اب وڈیروں کے پاس جا کے یوں سیدھا ہاتھ ملاتے ہیں تو ہم سے اور عزت دیتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. تو یہ تو ہے میرے ان بھائیوں کی مہربانی, یہ پی ایس پی کی مہربانی, یہ پارٹی کی مہربانی, آپ دوستوں کی مہربانی. اچھا اب عرض یہ ہے کہ لیڈر جو ہے وہ میرا لیڈر, وہ میرا قائد, وہ ہیرا نہیں ہے, وہ سونا نہیں ہے, وہ چاندی نہیں ہے. اب آپ لوگ کہو گے یار یہ کیا کہہ رہے ہیں, نہ ہیرا ہے, نہ سونا ہے, نہ چاندی ہے. میرا ہی لیڈر جو ہے وہ پانی ہے, جو جہاں جاتا ہے, سمندر نہیں کہہ رہا ہوں, پانی ہے. جہاں سوکھے صحراؤں میں جاتا ہے تو وہاں پھل اگاتا ہے, جہاں سوکھی زمینوں میں جاتا ہے تو پھول اگاتا ہے, جہاں جنگلوں میں جاتا ہے بھی درخت اگاتا ہے, انسان کے جسم میں جاتا ہے تو حیات کرتا ہے, اور لسانیت کی آگ کو جہاں بھی جاتا ہے لسانیت کی آگ کو بجھاتا ہے. تو میرا لیڈر نہ سونا ہے, نہ چاندی ہے, نہ ہیرا ہے, میرا لیڈر تو پانی ہے. اس کی میں نے آپ لوگوں کو آپ دوستوں کو سب بتایا کہ وہ پانی کیا کیا کر سکتا ہے. تو میرا لیڈر پانی ہے. لہٰذا آپ دوستوں کا زیادہ ٹائم لے لیا, خوش رہیں, آباد رہیں. اور یہ جو میں نے ایک چھوٹے کی حیثیت سے, کسی کا بڑے بھائی کی حیثیت سے, کسی کا چھوٹے بھائی کی حیثیت سے جو میں نے ان بڑوں سے سیکھا ہے وہ منتقل تھوڑا سا, ابھی کافی یہ تھا کہ میرے پاس یہ بڑا پڑا ہے, یہ کافی لمبا ہو جائے گا, لیکن یہ تھوڑا سا جو سیکھا ہے وہ منتقل کرنے کی کوشش کی ہوگی. امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو سمجھ آئی ہوگی, اور اگر کوئی دوست خفا ہوا ہے, ناراض ہو, اس سے معافی چاہتا ہوں. خوش رہیں, آباد رہیں. پاکستان